السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے حجر اسود کی چوری۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حجر اسود کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں حجر اسود کیا ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 877، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ بنو آدم کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا ہے، گناہوں نے کالا کر دیا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھ دے گا، پھر اسی طریقے سے زبان بھی دے گا۔ تو وہ 2 آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے بات کرے گا اور گواہی دے گا کس نے اس کو حق کے ساتھ چوما ہے۔ سنن ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 961، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں کہا، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لائے گا حجر اسود کو، اور اس کے بعد 2 آنکھیں ہوگی، وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی، حجر اسود بات کرے گا اور گواہی دے گا کس نے حق کے ساتھ چوما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے یہاں تک کہا، سنن ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 878، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنتی 2 یاقوت ہیں، موتی ہیں، یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روشنی کو ختم کر دی ہے۔ اگر دونوں روشن ہوتے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے حجر اسود کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے، اس لیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ حجر اسود خود نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آئیے ذرا حجر اسود کے بارے میں تاریخ کے اندر دیکھیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں 2-3 واقعہ نقل کروں گا حجر اسود کی چوری کے تعلق سے۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکالا گیا، اور کئی بار نکالا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسئلہ ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ کون رکھے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رکھوا دیا ہے۔ قبیلہ جرہم جب مکہ سے جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے انہوں نے حجر اسود کو نکالا اور زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں 1-2 واقعہ اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 182 اور 183 کے اندر آیات توراث سے یہ کتاب چھپی ہے کہ 317 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بحرین کے اندر قرامطہ کی حکومت تھی، اور قرامطہ اپنے آپ کو امام محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ اسماعیلی باطنی فرقہ ہے۔ آل بیت سے محبت کا یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا نام استعمال کرتے تھے۔ عقائد پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ لوگ اسلام پہ نہیں ہیں، لیکن آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ بحرین ہے وہاں قرامطہ کی حکومت تھی۔ ایک بادشاہ ان کا گزرا ہے، ابو طاہر سلیمان قرامطی یا قرمطی۔ 317 ہجری میں اس نے مکہ پر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے 30,000 حاجیوں کو قتل کر دیا۔ خانہ کعبہ کے میزاب اور پرنالے کو وہاں سے اتارنے کی اس نے کوشش کی، دروازے کو اس نے توڑنے کی کوشش کی، مقام ابراہیم پر قبضہ جمانا چاہا، لیکن مقام ابراہیم کو وہاں کے گارڈ نے چھپا کر کے رکھ دیا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ بیت اللہ کا غلاف اتار لیا اور حجر اسود کو وہاں سے نکالا۔ ثم قلع الحجر الاسود، وہاں سے نکال لیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 22 سال تک، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، 22 سال تک خانہ کعبہ بیت اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ تو جب قرامطہ لوگ لے کر چلے گئے اور بحرین پہنچ گئے، دوسرے لوگوں نے کافی کوشش کی، بادشاہوں نے کوشش کی کسی طریقے سے وہ حجر اسود مل جائے۔
اور بیت اللہ شریف میں لگا دیا جائے، لیکن وہ نہیں دیا۔ 339 ہجری، ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 1441 ہجری میں، 339 ہجری میں بالآخر ایک بادشاہ تھے اور بادشاہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا 30,000 دینار پر، اور اس کے بعد وہ جو ابو طاہر قرامتی تھا یا قرمتی تھا، بحرین کا جو حاکم تھا، وہ دینے پر راضی ہو گیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اور تاریخ مکہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب حجر اسود کو لانے کے لیے گئے تو وہاں کیا ہوا کہ شیخ عبداللہ بحرین پہنچے، وہاں کے بادشاہ ابو طاہر قرامتی نے ایک مجلس منعقد کی اور اس کے بعد آزمائش کے لیے دیکھا کہ شیخ عبداللہ حجر اسود کو پہچان پاتے کہ نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ایک پتھر لایا گیا، غلاف کے اندر تھا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، کہا گیا کہ یہ لیجئے، آپ کا حجر اسود ہے، لے جائیے۔ شیخ محدث عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے حجر اسود کو جانتا ہوں، اور حجر اسود کی 2 نشانی ہے، نمبر 1 پانی میں وہ نہیں ڈوبتا، نمبر 2 آگ میں وہ جل نہیں سکتا بلکہ آگ میں وہ ٹھنڈا ہی رہے گا، تو لائیے میں ٹرائی کرتا ہوں۔ تو وہ غلاف کے اندر جو دیا گیا تھا پتھر، خوشبو والا جو تھا، اس پتھر کو جیسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ جل گیا اور پھٹ بھی گیا، اور پانی کے اندر رکھا گیا تھا اس سے پہلے تو وہ ڈوب بھی گیا۔ تو شیخ محدث عبداللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے، خانہ کعبہ والا نہیں ہے، آپ اصلی والا دیجئے۔ آزمائش کے لیے 1-2 پتھر اور دیے گئے کہا جاتا ہے، لیکن جب اصلی پتھر لایا گیا جو حجر اسود ہے تو پانی کے اندر تیر رہا تھا، وہ ڈوبا نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر بحرین میں رکھا گیا حجر اسود کو، اور وہ تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ تک مکہ پہنچ گئی۔ جس وقت حجر اسود کو مکہ سے نکال کر لے جایا جا رہا تھا بحرین کی طرف، تو کہا جاتا ہے کہ 40 اونٹنیاں مر گئی۔ جیسے ہی اونٹنی کے پیٹھ پر رکھا جاتا، کچھ دیر کے بعد وہ اونٹنی مر جاتی، تو اس طریقے سے 40 اونٹنی مر گئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی طریقے سے تاریخ مکہ کے اندر واقعہ جو نقل کیا گیا ہے، سب پر کہا گیا کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو دیکھا آپ نے، تو تاریخ کے اندر یہ ملا۔ تو اس کے بعد جب وہ لے کر آئے تو قرامتہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا۔ تاریخ کے اندر حجر اسود کے تعلق سے ایک چیز اور بھی ملتی ہے جو زیادہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے، لیکن اس کو تبرک کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن تبرک نہیں ہے بھائی۔ حجر اسود کی جو جگہ ہے وہ جگہ اس کو ملنی چاہیے، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں جگہ ہے اس کی، وہ جنتی پتھر ہے، تو جنتی پتھر کو کسی بھی ملک کو لے جانے کا حق نہیں ہے، اس کی جگہ جہاں ہے وہی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل وہاں سے لگا ہوا ہے۔ آئیے تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کے ساتھ اور کیا ہوا ہے۔ 1571 عیسوی میں ترکی عثمانیہ حکومت کے رہنے والے ترکی لے گئے، حجر اسود کے 6 ٹکڑے کو ترکی لے گئے، اور استنبول کے اندر وہ آج بھی حجر اسود کے 6 ٹکڑے موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ نہیں معلوم ہے، کہا جاتا ہے یہ برکت کے طور پر ہے۔ برکت کیا؟ اسی چیز سے برکت؟ جی نہیں، خانہ کعبہ میں ہے رکھا ہوا، سب لوگ وہاں پہنچیں گے، اس کی اصل جگہ وہی ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں 2020 کی، ترکی کے صدر ہے طیب اردگان صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنتی پتھر کو وہ واپس کر دیں، اس کے اصلی جگہ خانہ کعبہ تک پہنچا دیں، اور ہم مسلمان دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں، قرامتہ نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب اس کے 6 ٹکڑے کو ترکی لوگ اپنے گھر لے گئے ہیں، استنبول لے کے چلے گئے ہیں، اور آج بھی وہ ترکی کے اندر موجود ہے۔ 1571 عیسوی میں یہ واقعہ ہوا تھا، ابھی 2020 ہے۔ اب غور کر لیجئے، 450 سال سے 6 ٹکڑے حجر اسود کے کہاں موجود ہے؟ ترکی کے اندر، استنبول میں۔ 4 ٹکڑے جو ہیں حجر اسود کے، وہ استنبول کے اندر مسجد سکولو محمد پاشا، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور ترکیوں نے باضابطہ کہا ہے کہ چیز ہمارے پاس ہے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ برکت کے طور پر ہے۔ جی نہیں، تو 4 ٹکڑے مسجد سکولو محمد پاشا میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک ٹکڑا اور ہے، 5واں ٹکڑا حجر اسود کا، مسجد ادرنا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سب ترکی کے اندر ہے، استنبول میں ہے۔
پھر اسی طریقے سے ایک ٹکڑا اور ہے حجر اسود کا، چھٹا ٹکڑا سلیمان قانونی کے مزار پر لٹکا ہوا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، دوسرے لوگ اگر ایسا کریں تو تاریخ کے اندر مشہور ہے، کوئی غلط کام کیا اور یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسا کریں تو کیا ہوگا؟ مسجد سکولو محمد پاشا جس کے اندر حجر اسود موجود ہے، اس کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 450 سال ہو چکے ہیں، وہ واپس نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حجر اسود کا جو ٹکڑا ہے، جنتی پتھر جو ہے، اس کو تو خانہ کعبہ تک پہنچا دے۔ اور ہم ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں، وہاں کے صدر طیب اردگان صاحب سے، کہ آپ تو بہترین خلیفہ ہیں کہے جاتے ہیں، وہ ایک خلیفہ تھا کرامتی ابو طاہر، وہ صحیح نہیں تھا، کم سے کم آپ تو یہ 6 ٹکڑوں کو وہاں سے نکالیے اور خانہ کعبہ تک پہنچائیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھی، باتیں اور بھی ہے لیکن زیادہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے لوگ خانہ کعبہ تک پہنچ رہے ہیں اور حجر اسود کو چوم رہے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو لوگ نہیں پہنچے ہیں اللہ ان کو وہاں تک پہنچا دے، آمین۔ جو لوگ خانہ کعبہ پر بری نگاہ رکھتے ہیں، حجر اسود پر بری نگاہ رکھتے ہیں، سعودی حکومت پر بری نگاہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو تو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔